درود و سلام محمد وال محمد و اصحاب محمد۔ آداب دوستو، آپ کا میزبان اسامہ ابرار آپ کو اپنے پروگرام کلام خود سے کلام کرنے کا منتظر ہے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کے ہمارے پروگرام میں جو مہمان شاعر موجود ہیں وہ عصر حاضر کے وہ نوجوان شاعر ہیں کہ جن کی شاعری میں موجود جدت کے نگار خانے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمہ وقت حیران کیے رکھتے ہیں۔ جہاں تخلیق کار اپنے اندر کی خاموشی میں قیام کر کے ایسے شعور کی کھڑکی کھولتا ہے کہ جس کی جدت سے خود اسے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ آپ کی شاعری میں موجود جدت وجود کی تھکن اتارتی ہے۔ آپ کی شاعری مختلف اور مبہوت کر دینے والے استعاروں کی شاعری ہے، کیونکہ آپ کا شعر کاری کی تربیت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے ہمارے آج کے مہمان شاعر پاکستان کے تمام ادبی حلقوں میں اپنے منفرد اشعار کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ ان کا ایک منفرد شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر: آپ کے غم پہ بہت کام کیا ہے میں نے، اب میں روتا ہوں تو آنسو نہیں آنے دیتا، میری مراد جناب من آل عمر۔ السلام علیکم احباب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میرے لیے باعث اعزاز ہے، آپ جیسے دوست، جیسے نوجوان شاعری کے لیے، ادب کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور ایسے کاموں کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں۔ شکریہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آل عمر آپ سے یہ کہ آپ آنکھوں میں ہر وقت سرما لگائے رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں مجھے خالی آنکھیں اچھی نہیں لگتی۔ میرا ماننا ہے کہ آنکھیں یا تو خواب زدہ ہوں یا کم از کم سرما زدہ ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا آل عمر، شاعری کی کوئی خاص وجہ؟ شاعری کی وجہ نہیں ہوتی، یہ ایک ہم اسے صلاحیت، خدا داد صلاحیت کہہ لیں یا جزوی فضیلت کہہ لیں، جو خدا کی عطا ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ آپ کو بچپن سے ہی، مطلب تخلیق کار وہ کوئی بھی ہے، وہ صرف شاعری نہیں، اس میں کوئی بھی ایسی تخلیقی صلاحیت موجود ہے، وہ اپنا پتہ خود بچپن سے ہی دینا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل۔ مطلب آپ کسی بھی تخلیق کار کو دیکھیں گے تو اس کا بچپن اور دوسرے لوگوں کا بچپن تھوڑا سا مختلف ضرور ہوگا، مطلب اس کا کھیلنا یا اس کا باتوں کو سمجھنے کا انداز یہ تھوڑا تھوڑا مختلف ضرور ہوتا ہے۔ وہ پھر ایک وقت پہ پورا اظہار کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں ہوں، وہ مصور ہے، وہ کوئی میوزیشین ہے یا وہ شاعر ہے، وہ نکل کے آتا ہے میں ہوں، اب کرو۔ تو یہ ایک اضطراب کی کیفیت ہم کہہ لیں وہ ہوتی ہے تخلیق کار میں، وہ بچپن سے ہی ہوتی ہے، اس کا پتہ خود دیتی ہے۔ علی عمر، یہی آپ کی باتوں سے ہی میں سوال کروں گا کہ آپ کے نزدیک شاعر کی دنیا اور عام انسان کی دنیا یہ دونوں کیسے مختلف ہیں؟ یہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ صرف شاعر نہیں، تخلیق کار کی دنیا اور عام انسان کی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک تخلیق کار کا دوست، ایک تخلیق کار کا دیکھنے کا رنگ ڈھنگ اور بات کو سمجھنے کا وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ مطلب ایک تخلیق کار دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ دنیا کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح اسے ہونا چاہیے۔ دنیا کو جیسا ہونا چاہیے وہ اس طرح دیکھتا ہے۔ تو بہت مختلف ہے ایک تخلیق کار کے۔ اب یہ ان کے دوست کہہ لیں ہم یا ان کے استعارے کہہ لیں، وہ ہر کسی کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہر شاعر کے کسی کا چراغ بہت اچھا دوست ہو سکتا ہے تو کسی کی شام بہت اچھی دوست ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی جذبہ ہے جو بچپن سے ذہن میں، ذہن لاشعور میں جو اپنی جگہ بنا چکا ہے، وہ اس کا اچھا دوست ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ وہ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی کسی کی دوست ہو سکتی ہے، بالکل، تنہائی کسی کی دوست ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک ہیں، اور عقل مند تخلیق کار وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو پہچان لے، اپنے سب سے قیمتی وقت یعنی کہ تنہائی کے وقت میں
اس کا دوست کون ہے اس کو پہچان لے، وہ عقل مند تخلیق کار ہوتا ہے۔ بالکل۔ سال عمر، اگر آپ کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی شاعری میں ہجر ایک ایسا موضوع ہے جو زیادہ دکھائی دیتا ہے، جدائی پر آپ نے زیادہ شعر لکھے ہیں، جدائی کا ذکر بہت آیا ہے آپ کی شاعری میں۔ اس کی کوئی خاص وجہ، آپ ایسے فیز سے گزرے ہیں یا آپ نے جدائی فیس کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا رجحان شاعری میں اس طرف زیادہ ہے؟ میرے ساتھ ایسا تجربہ نہیں گزرا، مطلب میں باقاعدہ جدا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو میں نے وصل گزارا ہے وہ ہجر جیسا ہے، ہجر جیسی شکل کا ہے، ہم شکل ہے، وہ ہجر سے بہت ملتا جلتا ہے، جس میں وصل کو ہم اس کو ٹائٹل کہہ لیں لیکن وہ ہے ہجر وصل کے ٹائٹل کے ساتھ۔ اور جدا ہونے کی وجہ، شاید میری شاعری میں جو جدائی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں ڈرتا ہوں بچھڑنے سے، جدا ہونے سے، یا ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے پوری قوم کے ساتھ ہی، یا ہمارے معاشرے کے ساتھ ہمیں ایسے ڈراماز اور ایسی فلمیں دکھائی گئی ہیں جن میں بچھڑ جانا موت سے بھی بدتر ایک درد اس میں نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ ہم نے بچپن میں دیکھی اور وہ ہمارے ذہن لاشعور میں موجود ہیں، اور چونکہ ہم نے ان کو بچھڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے ٹی وی پہ نقلی، ایک اندازے کے مطابق پاکستانی بچہ بالغ ہونے سے پہلے 800 سے 900 نقلی قتل دیکھ لیتا ہے آج کل کا۔ تو ہم جب مطلب آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے دیکھیں تو ایک بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے وہ 1800 ایسے نقلی کیسز دیکھ لیتا تھا جس میں دو محبت کرنے والے بچھڑ گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے عام طور پہ ہیرو یا لڑکا جو ہے وہ غم میں ڈوب جاتا تھا، اور یا وہ دربار پہ چلا گیا ہے یا سمندر پہ چلا گیا ہے مرنے کے لیے۔ تو وہ چیزیں شاید وہ میرے ذہن میں بھی میری بچپن کی پرورش میں شامل ہو گئیں، اور میں ڈرتا ہوں بچھڑنے سے، میں اپنے دوست سے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے سے بہت ڈرتا ہوں، اس کا اظہار شاید آ جاتا ہے۔ یہ کوئی ارادی طور پہ نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی زمین میں ہم غزل کر رہے ہیں تو ارادی طور پہ نہیں ہے کہ میں بچھڑنے پہ شعر کہوں گا لازمی، لیکن وہ چونکہ ہے کہیں ایک خوف کہ میں بچھڑ نہ جاؤں تو وہ نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوستو، ان کی شاعری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آل عمر خدا سے تعلق کا ذکر بھی آپ نے بہت جگہ کیا ہے، جیسا کہ ایک مصرع تھا آپ کا، عشق والوں کے لیے ضرورت ہے خدا کا ہونا۔ جی، عشق والوں کی ضرورت ہے خدا کا ہونا۔ یہ مطلب خدا سے تعلق کا ذکر آپ نے کیا ہے اپنی شاعری میں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اچھا، کوئی بھی شاعر ہے یا تخلیق کار ہے، وہ اس کے تخلیق کار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب فکر ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ سوچو، فکر کرو، غور و فکر کرو، تخلیق کار کی مزاج میں ہوتی ہے غور و فکر۔ میں جب شاعری کرنا شروع کی آج سے 4-5 سال پہلے، یا اس سے بھی پہلے، یہ فیشن چل رہا تھا شاعری میں خدا پر اعتراض کا، خدا کی نفی کا، خدا پر اعتراض کا۔ تو وہ فکر کا جو ایک مزاج تھا، وہ اس نے سوال پیدا کیا کہ وجہ کیا ہے خدا کے انکار کی، یا کیا فیشن ہے کہ آپ کسی غزل میں خدا کا انکار کر دو، خدا پہ الزام لگا دو تو غزل مشہور ہو جائے گی۔ تب ظاہر ہے بہت سی افہام و تفہیم آپ پہ کھلتے ہیں، آپ جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہو اور اس کا جواب بھی خود سے طلب کر رہے ہوتے ہو، تو بہت سی ایسی چیزیں آپ پہ کھلتی ہیں جن کو شاید ہم لفظوں میں نہیں بتا سکتے۔ تو مجھ پہ کھلا کہ خدا کا وجود، خدا کی ذات اور صفات، یا اس سے تعلق، اس سے دوستی، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ فاعل حقیقی یقیناً خدا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کو دوست رکھنا چاہیے۔ وہ خوش ہوتا ہے، اس کی صفت میں ہے کہ وہ بشر کو دوست رکھے۔ اس نے بشر کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اپنے بہت سے ایسی مخلوقات پہ ان کو فضیلت بخشی ہے، اور تعریف کی ہے انسانوں کی۔ بالکل، انسانوں کو بتایا کہ تم کیا ہو،
خود کو پہچانو تم ہو یہ چیز. سارا کام تو اسی نے کر دیا ہے ہمارے لیے اپنی پہچان کا. تو اس سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس سے اس تعلق بڑا ضروری ہے. کر گئے ہیں کہ خدا کو دوست رکھیں. بالکل. اچھا علی عمر، آج کل جو ہے ادبی حلقوں میں سینئر شعراء کا بھی ایک اہم موضوع رہتا ہے جدت. نوجوان شاعر ہوتے ہوئے آپ کے نزدیک جدت کیا ہے؟ جدت تو یقیناً اس کا لفظی مطلب تو یہی ہے کہ جدید خیال ہو شاعری میں. میں باقاعدہ اگر میں کہوں کہ کسی مشن پہ اگر میں شاعری کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں جدت پہ ہی شاعری کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. اظہر فراق صاحب میرے استاد ہیں، ان کا میں اس بات کے ماننے والوں میں سے ہوں کہ آرائش خیال کی خوبی یہی تضاد ہے. واہ واہ. کچھ بہت جدید ہو، کچھ بہت پرانا ہو. بہت پرانا ہو. واہ. ہمارے استاد صاحب کا شعر ہے. تو ہم روایت سے کٹ کے اور ہٹ کے تو شاعری نہیں کر سکتے، جہاں تک میرا ماننا ہے. روایت کے ساتھ جڑ کے ہمیں شعر کہنا ہے. اور پھر میں اپنی شاعری میں اگر میں کہوں کہ میں جدت کس چیز کو لیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ روایت کے ساتھ جڑ کے خیال آپ کا اپنا ہونا چاہیے. واہ. چوری سے بچیں اور بہت زیادہ بیان کیے گئے خیالات پہ شعر نہیں کہنا چاہیے. بالکل اپنا نکالنے کی کوشش کریں. یہ خیال بھی خدا کی عطا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے طور پہ وہ مطمئن ہو کہ یہ شعر میرا ہے، یہ خیال میرا ہے. اس کو میں نے پھر اس کو کمپوز کیا، کرافٹ لگائی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے اپنا ہو، روایت سے جڑا ہوا ہو، اور جدید آہنگ میں اس کو کہیں آپ کی جو موجودہ علاقائی زبان اور موجودہ جو رائج ہے آپ کی زبان اردو، اس میں آپ شعر کہیں. واہ. علی عمر، سینئر شعراء میں کس کو پڑھتے ہیں آپ، اور اپنی شاعری کی اصلاح کس سے لیتے ہیں؟ سینئر بہت زیادہ ہیں شعراء جن کو میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اور سب کو پڑھنے بھی چاہیے. عرفان صدیقی صاحب، جمال احسانی صاحب، شاہین عباس، اظہر فراق، انجم سلیمی، شناور اسحاق، رام ریاض، منیر نیازی. یہ ایک بڑی لسٹ ہے، اور میں بہت سارے شعراء ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اور اصلاح کا تعلق ہے جہاں تک میرے استاد ہیں شاعری میں اظہر فراق صاحب. واہ. میں اپنی اصلاح ان سے لیتا ہوں اور بہت خوش ہوں، پرعزم ہوں، پر یقین ہوں اپنے استاد پر، پورا یقین رکھتا ہوں. اچھا علی عمر، مختلف جو ہے وقت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان جو شعراء ہیں ان کو آگے بڑھنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ سینئر شعراء ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے. ایسے ہی کیا معاملات آپ نے بھی فیس کیے جب آپ اس سفر پر آئے؟ تو کیا آپ کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ آگے بڑھنے میں دشواری ہو، کوئی لوگ رکاوٹ بن رہے ہوں، مختلف پریشر آ رہے ہوں، اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہوئے؟ اچھا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں ابھی اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ سینئرز کے متعلق کوئی بات کروں، عہد موجود کے جتنے بھی ہیں. لیکن بالکل میں نے اس کا سامنا کیا، اور بہت زیادہ کیا ہے میں نے اس کا سامنا. اور جو لوگ ادبی حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کے، ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں، وہ واقف ہیں اس چیز سے بھی. تو میرے خیال میں ان تک اگر بات پہنچ جائے تو کافی ہے. میں کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ کیا. علی عمر، ایک اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے ایک حادثے کا آپ بھی شکار ہوئے ہیں، ٹی وی پر جو ادبی مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں اس کے معیار پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ٹی وی پر جو ہو رہے ہیں ڈیبیٹ کے یا بیت بازی کے مقابلہ جات ہو رہے ہیں، وہ ایک طرح سے تو بہت اچھے ہیں. ہماری قوم دوبارہ سے شعر کی طرف آ رہی ہے، شعر سننے کی طرف آ رہی ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے شاعر کی قدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور تحریک بھی مل رہی ہے نوجوان لوگوں کو. وہ یا تو ان مقابلوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، خود بیت بازی کرنا چاہتے ہیں،
یا اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، خود شاعری کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک اچھا رجحان تو اس سے پیدا ہوا ہے. لیکن جہاں تک فیصلوں پر اگر آپ کا اشارہ فیصلوں کی طرف ہے تو اس سے آپ بھی مطمئن نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں اسی طرح. بالکل. لیکن چینلز ہیں، ان کی مجبوری بھی شاید ہوتی ہوگی کہ کیا فیصلہ لینا ہے. ایک اہم بات کر گئے ہیں آپ. جی. تو اچھا علی عمر، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ جو شاعری پڑھتے ہیں لوگ، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مطلب کیسی شاعری انہیں پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مایوسی والی، ڈپریشن والی شاعری سے آپ پرہیز کریں، آپ اچھے شعر کو جو ہے پروموٹ کریں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مایوس کن شاعری کیا واقعی افیکٹ کرتی ہے یوتھ کے مائنڈ پر؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، منفی عمل کوئی بھی ہے وہ اثر تو رکھتا ہے. یہ دنیا ہے بھی اثرات کی دنیا. واہ. یہ دنیا اثرات کی دنیا ہے، اور منفی عمل کوئی بھی ہے وہ بھی اثر رکھتا ہے، اچھا عمل بھی اثر رکھتا ہے. اسی طرح منفی خیال بھی. ہم 90% غیر مرئی ہیں انسان. 90% ہماری لائف، بدھا نے بھی کہا تھا کہ انسان اپنی ساری زندگی اپنے دماغ میں جیتا ہے، بے شک، اپنے خیالات میں جیتا ہے. تو شعر خیال ہی ہے ایک شاعر کا، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے اثر لے رہے ہیں. بالکل. اب معاملہ اس دنیا کا یہ ہے کہ ہم اثرات کو دیکھ نہیں پاتے، ہم دیکھتے صرف نتائج کو ہیں. نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایکشن ہے، جبکہ وہ رزلٹ ہوتا ہے. اثرات جو ہوتے ہیں اس کام کے وہ نظر نہیں آتے، وہ غیر مرئی ہوتے ہیں. اور ہم بھی غیر مرئی ہیں. 90% ہم 10% مرئی ہیں. تو خیال تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، ڈپریشن یا اداسی یا قتل والے ایسی نیوز بھی نہیں دیکھنی چاہیے، ایسی موویز بھی نہیں دیکھنی چاہیے. اس سے ہم اثرات لے رہے ہیں اور ہمارا ذہن لاشعور وہ پھل پھول رہا ہے. بالکل. تو اچھی چیز. لیکن شاعری میں یہ ہے کہ مجبوری ہے شاعر کی بھی کہ جو اس پہ بیتتی ہے وہ ایکچولی تو وہی شعر کہتا ہے، خیال وہی پینٹ کرتا ہے جو اس پہ گزری ہوتی ہے. پڑھنے والوں میں سے زیادہ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی پروموٹ کرنے کی کہ کیسی چیز ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے، اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ پروموٹ کرنے والا کون ہوتا ہے. یہ وہ قاری ہوگا، شاعری پڑھنے والا ہوگا، یا خود نوجوان شاعر ہوگا جس نے ادب کو 4 سے 5 سال دے دیے ہوں گے، شعر کو سمجھنے لگا ہوگا، اس کے سننے والے، اس کے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہوگی. تو اس کو تو کافی حد تک پتہ ہوتا ہے، شعر کی پہچان ہوتی ہے. تو وہ یقیناً یہ جان بوجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے، فیصلہ لے کے کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی دقت نہیں ہے مایوسی والی شاعری یا کوئی دکھ والی شاعری کو پروموٹ کرنے کی. لیکن جو ابتدا کے لوگ ہیں، آپ نے کہا کن کو پڑھنا چاہیے سجیسٹ کریں. جو بالکل ابتدائی ہیں ان کو تو ہر شاعری پڑھنی چاہیے. واہ. وہ کسی کی بھی ہے، تاکہ اس کو آگے چل کے کچھ پڑھ کے یہ پتہ چلے کہ اب مجھے پڑھنا کیا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. اس کے بعد پھر ایسے شعراء موجود ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اچھی شاعری یہ ہے. بالکل. اور وہ آپ کو بلاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ اٹھاؤ کتاب اور ہمیں پڑھو. اور وہ جن کو پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اچھی چیز، جیسے احمد مشتاق ہے، عرفان صدیقی ہے، جمال احسانی ہے، یہ آپ کو گرفت میں لے لیتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد یہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یا تو ایسے لیول کی آپ پڑھو یا آپ ہمیں ہی پڑھتے رہو بس. تو ابتدا کے لوگوں کو ہر شاعری پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں پڑھنی تھی، اور یا یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ پڑھنی تھی. شکریہ علی عمر. سنجیدہ سوالات کا سیشن ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دو راہ. ناظرین، آپ کو اپنے دوسرے سیگمنٹ دو راہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت دیتا چلوں. اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے 2 راہیں رکھی جائیں گی جس میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. یعنی کہ صراط مستقیم کو میں نے چننا ہے. بالکل، آپ یہی سمجھ لیجئے. تو سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے، آپ دنیا داری کو چوز کریں گے یا دین داری کو؟ دینداری. اچھا، دینداری کو آپ چوز کریں گے کیونکہ آپ شعبہ قانون سے تعلق رکھتے ہیں.
تو یہ اہم سوال ہے آپ کے لیے، کالے کوٹ کو پسند کریں گے یا سفید کوٹ والی کو؟ کالے کوٹ میں سفید کوٹ والی کو۔ واہ 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 واہ، کالے کوٹ میں سفید کوٹ بہت بڑی بات کر گئے ہیں آپ۔ اچھا، اب تیسرا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ کرتے ہیں جو کہ آپ کی شاعری میں سے ہے۔ جی، سرما لگوانا پسند کریں گے یا چونا لگوانا؟ سرما۔ چونا لگوانا کیوں نہیں؟ تکلیف زیادہ دیتا اور واہ واہ واہ۔ ہے، زیادہ دکھ دیتا ہے۔ اچھا، آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ آپ کسی ادبی تنظیم کا صدر بننا پسند کریں گے یا غزم سننا پسند کریں گے؟ غزم سننا۔ اچھا، آپ غزم سننا پسند غزم سن لیں گے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمایا۔ غزم سننے میں استقامت؟ جی بالکل، وہ پوری سن پائیں، اتنا حوصلہ اللہ عطا کرے۔ یہ آپ کے نزدیک زیادہ مشکل نہیں؟ ایک ہی سیشن میں ہو جائے گی جو کوڑے برسنے ہیں۔ وہ صدر ہے، وہ پورا اس کا ایک کافی لمبا پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس پہ تشدد ہوتا رہتا ہے، بڑے دانشور طریقے سے آپ یا وہ تشدد کرتا رہتا ہے۔ نہ میں ظالم میں ہونا چاہتا ہوں، نہ مظلوم میں، واہ۔ ایک ہی بار میں شہادت نصیب۔ اچھا، تو آل عمر بھائی کوئی اپنے اشعار سنائے ہجر اور خدا سے تعلق پر، جیسا کہ آپ نے بھی جواب دیا، تو وہ اشعار جو میرے اس سوال کو جسٹیفائی کرے۔ جی میں سنا دیتا ہوں۔ ہجر میں یوں مجھے بے خوابی سزا لگتی ہے، جیسے بیمار کو سردی میں ہوا لگتی ہے۔ واہ۔ اس صدی میں بھی ضروری ہے تعلق رب سے، بہت اچھا شعر۔ اب بھی لگتی ہے نظر، اب بھی دعا لگتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ خواب دیکھا ہوا دیکھیں تو گھٹن ہوتی ہے، کیا کہنے۔ رات کاٹی ہوئی کاٹیں تو قضا لگتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس صدی میں بھی ضروری ہے تعلق رب سے، رب سے، اب بھی لگتی ہے نظر، اب بھی دعا لگتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ دوستو، آل عمر سے ان کا پسندیدہ کلام سنتے ہیں۔ آل عمر اپنا کوئی پسندیدہ کلام سنائیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ بہت سارے شعراء کو اپنا بہت سارا کلام پسند ہوتا ہے، میرے ساتھ تھوڑا مختلف ہے، مجھے اپنی چیز بہت کم پسند آتی ہے، لیکن یہ کلام مجھے پسند ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ضرور۔ میں آل عمر میرے مرشدہ، میرا عشق سوال کرے، میرا تن من کرچی ہو گیا، دل روز دھمال کرے۔ واہ واہ واہ۔ میں جاؤں سجن کے دیس میں، میرا ساجن مجھ سے دور، میرا رستہ نور نوید کا، میری راہ میں کوہ طور۔ واہ 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 واہ۔ میرا جگنا جانا جاننا، میری نیند میرے سب خواب، واہ۔ تیرے عشق پہ واری سائیاں، تیری یاد کرے سیراب۔ میرے سسی پنو کیا لگیں، کیا رانجھا کیا فرہاد، واہ واہ واہ۔ میرے آگے پیچھے تو ہی تو، اور تو ہی تیرے بعد۔ واہ واہ واہ۔ میں تیری مریدن ڈھولنا، میں تیرا داس اداس، مجھے سدھ بدھ سائیں رہی نہیں، تو رہ جا میرے پاس۔ واہ واہ واہ۔ میں تیرا پاگل بھولنا، میں سارا ہی مست و مست، میری ایک ایک سانس ادھار کی، میرا کر دے بندوبست۔ واہ واہ واہ۔ میں ایک پیغام ہوں خیر کا، میں اپنے آپ سناؤں، میں سوچوں سمجھوں سیکھ لوں، تیرے پاس میں کیسے جاؤں۔ میں سچا صحیفہ عشق کا، واہ واہ واہ۔ میں ہوں سچی سرکار، کیا کہنے۔ میں عشق کمایا چار سے، میرے چاروں راجکمار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں میرے جسم کو چھوڑ دے، چل روح مدینے پاک، میرے کاندھوں اوپر آ گئی میرے پرکھوں کی پوشاک۔
واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت دیں، آج کا ہمارا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھو چندہ، سورج، چاند، ستارے، شبنم، پودے، پتے، پھول، پرندے، شام سویرا، گھور اندھیرا، آنکھیں، ہاتھ اور ہوا وغیرہ مل کر جہاں بناتے ہیں، ڈرنے پر چھپ جاتے ہیں۔ ان کی عزت، ان کی جھولی، ان کی کھولی ہوتی ہے۔ شور نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی بولی ہوتی ہے۔ میرے پاس تو خواب ہیں، کچے پکے رنگوں والے خواب، میں بس ان کو گھول رہا ہوں، تیری بولی بول رہا ہوں۔ مٹھو، میری بات کو سمجھو، پھیکے پھیکے، تھکے تھکائے اور تھکانے والے دشمن دن کے اس لمحے کو بوسہ دیتے میری آنکھیں دیکھی تھی نا، جب میں تم سے بولتے بولتے خود چپ کرنے والا تھا، ڈر کر مرنے والا تھا۔ ان آنکھوں میں آنے والی رات کو سمجھو، مٹھو، میری بات کو سمجھو۔ پیارا بچہ، اچھا شونا، اتنا غصہ، ٹھیک ہے مان رہا ہوں کم تھا، پھر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پکا وعدہ کچا کرنے والی لڑکی، غم کبھی کچا نہیں ہوتا۔ 4 بجے تک نہیں ملو گی یا پھر آگے نہیں ملو گی، کیا بولا تھا؟ اس ٹاپک پر آؤ مل کر سینہ زوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کی دونوں باتیں چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بوسہ دے کر نم کا قضیہ بھرنا ہے، فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے، پکا وعدہ کرنا ہے۔